میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں. مجھے بالکل یہ نہیں پتا تھا، نہ ہی امید تھی کہ میرے بارے میں اتنی بات چیت ہوگی. تو بہت معافی چاہتی ہوں اگر آپ نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، سارے کا سارا غلط. شعیب صاحب کے ساتھ میرا 2-3 طرح کا ایک رشتہ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں 11-12 برس کی تھی اور شعیب صاحب میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ، پرویز رحیم ان کا نام تھا، یہ دونوں خوبصورت لڑکے، سفید گورے بال چپکے ہوئے کیونکہ گیلے تھے، وہ واٹر پولو کھیل کے آتے. تو ہمارے گھر 47 لارنس روڈ میں ایک بہت بڑی ڈرائیو وے تھی، تو میں پورچ میں کھڑی ہو کے انتظار کیا کرتی تھی کہ کب یہ دونوں حسین لڑکے آئیں گے. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ ایک لائف ٹائم کرش بالکل تھا. خیر میری طرف تو انہوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. میں کالی بھی تھی اور میں چھوٹی سی بھی تھی اور میرے بال اتنے گھنگرو والے تھے کہ ان میں کنگھی بھی نہیں پھرتی تھی. پتہ نہیں اب کیسے سیدھے ہو گئے ہیں باہر کے. تو ایک تو میں نے ان کا وہ پہلو دیکھا جو ہماری فیملی کے ساتھ شروع سے ایک تعلق بنا رہا. پھر وہ میرے بڑے بھائی کے استاد تھے گورنمنٹ کالج میں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بالکل درست بات کہی کہ پتہ نہیں وہ کیسے پڑھاتے تھے، کیونکہ بالکل وہی انداز جو زندگی میں عام فہم تھا وہی کلاس روم میں بھی اکانومیٹرکس جیسی کلاس میں وہ وہی استعمال کیا کرتے. اوئے بیدا تو داس بھائی. اور بچے اس قدر ان سے فیسنیٹ ہوتے تھے کہ یہ کس قسم کا استاد ہے. انہوں نے کبھی استاد ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ تم شاگرد اور میں استاد، یہ کبھی بھی نہیں. رشتے میں ہمیشہ ایک جیسے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، شاگرد ہے، ملازم ہے، کسی اور قسم کا رشتہ ہے، کبھی فرق نہیں کیا. تو ایک تو یہ پہلو ہوا. دوسرا یہ کہ آپ نے ذکر کیا میرے والد کا، جسٹس ایس اے رحمان، جنہوں نے یہ جگہ جو کہ ماسٹر تارا سنگھ کا ڈانس اسکول ہوا کرتی تھی انڈیپینڈنس سے پہلے، میرے والد کو کسٹوڈین ایویکوی پراپرٹی کا عہدہ ملا. تو 4 لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو پاکستان کا سب سے پہلا پرفارمنس پلیٹ فارم بنانا چاہیے. وہ 4 لوگ کون تھے؟ میرے والد، ممتاز دولتانہ، عبد الرحمان چغتائی اور امتیاز علی تاج صاحب. ان 4 لوگوں نے 1949 دسمبر میں ہمارے گھر میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومت سے یہ کہا جائے کہ اس کو آپ دا فرسٹ پرفارمنس آرٹس پلیٹ فارم آف دا نیو کنٹری آپ ڈکلیئر کرتے. الحمرا کا نام بھی میرے والد نے تجویز کیا، کیونکہ وہ جب اسپین ایز اے اسٹوڈنٹ پھر رہے تھے تو الحمرا سے وہ بہت متاثر ہوئے، تو اس میں سے بے نکال کر صرف الحمرا رکھ دیا گیا. اور یوں ماسٹر تارا سنگھ کا ڈانس اسکول پاکستان کا پہلا پرفارمنس آرٹس پلیٹ فارم تعین ہوا. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں انگلی پکڑ کر والد کے ساتھ میں نے آنا شروع کر دیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی پیلے رنگ کی، 2 منزلہ، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈائننگ اور ڈرائنگ روم کے درمیان کی دیوار نکال کر ایک طرف ذرا تھوڑی سی اونچائی کر دی تو وہ اسٹیج بن گیا اور سارے ہال میں کوئی 50 یا 60 لوگ بیٹھ سکتے تھے. میں نے وہاں پہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا اور وہیں سے مجھے عشق ہو گیا ڈرامے کے ساتھ، تھیٹر کے ساتھ. سب سے پہلا امپیکٹ میں کہوں گی وہ شعیب صاحب کا تھا.
کیونکہ تب تک شعیب صاحب نے ڈرامہ کرنا شروع کر دیا تھا. ایک تو خوبصورت بہت تھے, پھر ان کی ٹائمنگ جو تھی, میں سمجھتی ہوں کہ ٹریجڈی سے زیادہ مشکل کامیڈی ہے, کیونکہ کامیڈی میں اگر ٹائمنگ نہ ہو اور ڈیڈ پین نہ ہو, جو کہ شعیب صاحب نے اس میں مہارت کر لی تھی حاصل, تو کامیڈی نہیں ہو سکتی. ان سب لوگوں کو دیکھا, عشق تو پہلے سے ہی تھا, وہ اور جوان ہوا. باہر کے قسمت ہماری کہ سلیمہ جیسی ایک حسین لڑکی آ گئیں, وہ ان کے ساتھ عشق ہو گیا تو ہم منہ دیکھتے رہ گئے. باہر کے اب آپ دیکھیے کہ کس طرح زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائن ہوتی ہیں. فیض صاحب کو سیکرٹری الحمرا متعین کیا گیا, میرے والد چیئر پرسن. مجھے اب تک یاد ہے پن اسٹرائپ سوٹ پہنے ہوئے فیض صاحب ایک پلر کے ساتھ تھوڑی سی ٹیک لگا کر اپنا شام کا سگریٹ وہاں پھونکا کرتے. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ شعیب ہاشمی کا تعین ہوا ایز سیکرٹری الحمرا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیملیز میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں. تو وہاں تھیٹر دیکھا, شوق ہوا, سب کچھ, مگر جو انتہا کہتے ہیں وہ تب تھی جب شعیب صاحب گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہے تھے. گورنمنٹ کالج کے اینول پلیز بہت مشہور ہوتے تھے, گورنمنٹ کالج ڈرامٹک کلب GCDC, تو بڑے شوق سے ہم دیکھنے جایا کرتے تھے. اس میں ایک ایسا وقت آیا کہ میں جب ماسٹرز کر رہی تھی گورنمنٹ کالج سے, تو شعیب صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کیا. پلے کا نام تھا دا سوان. اس میں میری کچھ پینٹنگز بھی انہوں نے استعمال کی اسٹیج پر. مجھے بڑا ناز تھا کہ ہے میری پینٹنگز لگی ہوئی ہیں. مگر آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں, یہ بالکل جو آپ نے ابھی قصہ سنا ہے وہ کر لے گی. ہی واز این ایکٹرز ڈائریکٹر, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ بٹھا کر ایکٹر کو کہہ رہے ہوں کہ مجھے یہ چاہیے, اس انداز میں بات کرنا, یہاں سے وہاں جانا. He would leave it to the intelligence and the intuition of the actor. That is how much he respected the actor. I think this is very important to emphasize. کیونکہ ڈائریکٹر سمجھتا ہے میرا کمال ہے, وہ کہتے انہوں نے کہا کبھی نہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ ایکٹر کو ایٹ دا ہارٹ آف دا پرفارمنس رکھا.